میں دروازہ زور سے پٹخا اور بڑبڑاتے ہوئے بیگ صحن پر رکھی کرسی پر پھینکا۔ پتہ نہیں سمجھتے کیا ہیں، امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد نہ ہو تو، جیسے سڑک تو ان کے والد محترم کی ملکیت ہے۔ سارے کپڑوں پر چینٹے گرا دیے۔ مجال ہے کہ اتنی تمیز ہو، کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے گاڑی آہستہ کر لینی ہے۔ میں کپڑوں پر گرے چینٹوں کو صاف کرتے ہوئے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ تم نے میرے کپڑوں پر یہ گندا پانی گرا کر اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تمہیں تو اب بتا کر رہوں گی کہ مولوی حیات صاحب کی شیر بیٹی ہوں میں۔ میں پاؤں پٹکتی ہوئی بیگ اٹھا کر کمرے کو لپکی۔ کیا ہوا؟ آج کیوں گھوڑے پر سوار ہوئی جا رہی ہو لڑکی؟ امی نے آواز لگائی۔ میں کہاں ان کی آواز سننے والی تھی۔ کمرے میں جا کر فوری کپڑے بدلے اور گندے کپڑوں کو ہاتھ میں لے کر باہر کو نکل گئی۔ آج حساب برابر نہ کیا تو مولوی حیات کی بیٹی نہ بولنا مجھے۔ غصے میں زرد میں تھوڑی ہی دیر میں امیر زادے کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ عالیشان محل جیسا گھر، خوبصورت گیٹ دیکھ کر ایک پل کو میرے قدم جمنے لگے تو میں خود کو سنبھالا اور گیٹ پر لگی ڈور بیل پر ہاتھ جما دیے۔ تھوڑی دیر میں اندر سے کسی لڑکی کی آواز آنے لگی۔ کون ہو؟ رک جاؤ، آ رہی ہوں، تھوڑا دم تو لو۔ بیل پر ہاتھ رکھ کر جیسے بھول ہی گئی ہو۔ زور سے دروازہ کھلا تو سامنے ایک لڑکی دیکھی جو ملازمہ لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، میں ہاتھ سے اس کو دھکا دیا اور اندر چلی آئی۔ ارے باجی رک جاؤ، آپ کون ہو؟ کیا کام ہے؟ لڑکی میرے پیچھے لپکی، مگر میں کہاں سننے کے موڈ میں تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر بہت بڑا خوبصورت لان تھا۔ لان اتنا بڑا تھا کہ میرے تو اس میں 4 گھر بن جاتے۔ سامنے خوبصورت لابی اور ایک نہ ختم ہونے والا گیراج جس میں ایک وقت میں 4 سے 5 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں۔ میرے دل کی دھڑکن گلے تک آ گئی، جیسے بول رہی ہو کہ واپس چلی جاؤ، غلط جگہ آ گئی ہو۔ مگر میں تو آج کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ سوچ سمجھ کو تھوڑا جما کر قدم اٹھائے اور انٹرنس کی طرف چل پڑی۔ انٹرنس کا دروازہ میں پورے زور سے کھولا تو دروازے کی آواز سن کر 8-10 لوگ مختلف کمروں سے باہر نکلے۔ سب نے ایک جیسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، شاید نوکر تھے۔ سب ہال میں آ گئے۔ اتنا خوبصورت ہال تو میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ فرش پر انتہائی مہنگا قالین، خوبصورت صوفے، طرح طرح کے ڈیکوریشن پیس۔ ہال کے عین وسط میں لٹکتا ہوا انتہا کا مہنگا فانوس اس بات کو واضح کر رہا تھا کہ گھر ایک امیر اور نفیس انسان کا ہے، ہر چیز عمدہ اور قیمتی۔ میں یہ سب پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس ایک ہال میں تو ہمارے جیسے 5 گھر بن جاتے۔ یہ رعنائیاں، یہ قیمتی سامان ہال کو ایک جنت کے مانند بنا رہا تھا۔ ابھی میں خیالوں میں ہی گم تھی کہ دروازے کے پیچھے سے ایک ہاتھ میرے کندھے کو ٹکرایا اور میرے کانوں میں آواز آئی، باجی آپ کو کیا کام ہے؟ ایسے کیوں اندر آ رہی ہیں؟ میڈم نے دیکھ لیا تو ہماری خیر نہ ہوگی۔ آپ مہربانی کرو اور باہر آؤ، میں بات سنوں گی آپ کی، اور جو بھی مسئلہ ہوگا میڈم کو بتاؤں گی۔ آواز سنتے ہی میں فوراً حقیقت میں واپس آ گئی اور فوراً سے اس لڑکی کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، ہٹو پیچھے، میں تم سے نہیں اس بدتمیز امیر باپ کی بگڑی اولاد سے بات کرنے آئی ہوں۔ اوئے امیر زادے، کہاں ہو تم؟ نکلو باہر۔ اب چھپ کے بیٹھ گئے ہو، لیکن تم نہیں جانتے میں مولوی حیات کی بیٹی ہوں، تو میں سبق سکھا کے ہی جاؤں گی۔ نکلو باہر۔ کہاں غائب ہو؟ نکلو باہر۔ کہاں ہو تم؟ اس دفعہ میری آواز میں رعب اور غصہ نمایاں تھا۔ میرے دھاڑنے پر وہ لڑکی فوراً بولی، باجی رک جاؤ، میں صاحب کو بلا کر لاتی ہوں، آپ تھوڑا رک جاؤ۔
یہ بولتے ہوئے لڑکی حال میں موجود سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں بےحد خوبصورت تھیں، جیسے سارے ہال کے گلے میں ایک خوبصورت سی مالا پروئی گئی ہو۔ اوپر جاتے ہوئے سیڑھیاں دو حصوں میں بکھر جاتی، دائیں اور بائیں دونوں حصوں پر عمدہ وسیع راہداری، اور راہداری کے پیچھے کمروں کے دروازے صاف نظر آ رہے تھے، مگر سب دروازے بند تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کمروں میں کوئی رہتا ہوگا تو کیا وہ باہر نہیں آتا ہوگا؟ میں تو کمرے میں ایک پل نہ رہ سکوں، میرا تو دم نکل جائے۔ جب تک تازہ ہوا نہ ملے، نیلا آسمان نہ دیکھ لوں تو میرا تو دل ہی نہیں دھڑکتا۔ کیسے لوگ ہیں، اندر ہی پڑے رہتے ہیں۔ خیر مجھے کیا، میں تو آئی ہوں اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے۔ میں خود کلامی میں ہی تھی کہ وہ لڑکی ایک دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور صاحب جی کی آواز کے ساتھ دروازے پر دستک دینے لگی۔ کچھ لمحے کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی سرگوشی ہوئی، پھر وہی امیر زادہ راہداری سے نیچے ہال میں جھانکنے لگا۔ اس کو دیکھتے ہی میرا دماغ گھوم گیا اور میں زور سے چلائی، تم اوپر کیا کر رہے ہو؟ یہاں آؤ، میں آج تمہیں بتاؤں گی کہ کسی پر کیچڑ کیسے گرایا جاتا ہے۔ سنا تم نے؟ نیچے آؤ ابھی۔ میں تو جیسے اس کو حکم لگا رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ کان پر تھا، موبائل پر بات کر رہا تھا شاید۔ میری بات سنتے ہی نیچے کو لپکا اور دوسرے ہی لمحے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، موبائل کو ہٹا کر نیچے کیا اور قدرے جھک کر میرے برابر سر کرتے ہوئے بولا، جی آپ یہاں کیسے؟ میں سٹ پٹا کر بولی، چلو شکر تمہیں اتنا تو یاد کہ میں کون ہوں۔ اور دوسرے ہی لمحے میں اپنے کیچڑ سے لتھڑے کپڑے اس کے منہ پر دے مارے اور دھاڑ کر بولی، یہ میرا ڈریس جو تم نے اپنی پھٹی چرکار سے گندا کیا، اب اس کو تم ہی دھو کے مجھے واپس دے کر جاؤ گے۔ اور ہاں، میرے کپڑے ان نوکروں سے خبردار دھلائے تو ایک نشان باقی نہ رہے، اور اگر میرا ڈریس ذرا سا بھی خراب کیا تو کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کی سلائی کی بھرپائی بھی تم سے میں کرواؤں گی۔ مولوی حیات کی شیر بیٹی ہوں میں، مجھے ہلکا مت لینا۔ میرے چلانے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ دینے لگا۔ لڑکی نے فوراً میرا ڈریس پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے روک دیا اور میرے کپڑوں کو اپنے بازو میں دبا لیا جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ اس کے ایسا کرنے پر میں دل ہی دل میں چونکی، مگر ظاہر نہ کرایا، اور اپنی بات پوری کرتے ہی جھٹک کے پلٹی اور اگلے ہی پل اس محل نما گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی میں آسمان کو دیکھا اور زور سے ٹھنڈی سانس لی، جیسے کوئی بوجھ اتار کر آئی ہوں، اور پرسکون سانس کے ساتھ مسکرا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچی ہی تھی کہ ابا جان صحن میں قدرے تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ میری فکر میں ہے۔ مجھے اندر آتا دیکھ فوراً سے لبکے اور بولے، میرا بیٹا آج کس کی کلاس لے کر آ رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی مجھے اپنے شفیق سینے سے لگا کر اندر کو چل دیے۔ اندر آتا دیکھ ماں بولی، آ گئی کوئی نیا کارنامہ کر کے، اور باپ کو دیکھو کیسے سینے سے لگا رکھا ہے، کوئی تمغہ لے کر آئی ہو؟ میں کہتی ہوں میاں جی، اس لڑکی کو آپ نے بیکار کر رکھ دیا ہے، کل کو محلے سے شکایات آنے لگیں گی تو کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ ارے بیٹی ذات ہے، کل کو اس کی شادی بھی ہے۔ یہ لفظ ماں کے منہ میں ہی تھے تو ابا جان بول اٹھے، کل کو کیا؟ اس کی شادی کی تم فکر مت کرو، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں، کر لوں گا میں۔ جاؤ جا کر کھانا لگاؤ، دیکھ نہیں رہی بچی بھوکی ہے، گھر آئی ہی کہ تم شروع ہو گئیں۔ ماں غصہ ضبط کرتے ہوئے باورچی خانہ میں چلی گئی۔ کچھ بڑبڑا رہی تھیں، مگر کیا سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس پر ابا جان نے پھر آواز دی، بس کر دو بھگوان، جتنی زبان چل رہی ہے، اتنے ہاتھ چلائے ہوتے تو کھانا اب تک دسترخوان پر لگ چکا ہوتا۔ میرے ابا جان اسکول کے ماسٹر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے علاقے کی مسجد سنبھال لی تھی،
ایک شفیق اور دھیمے لہجے والے، سچ کے حق کے راستے پر چلنے والے استاد کو اہل محلہ نے خود امامت کا بولا تھا اور ابا جان منع ہی نہیں کر پائے تھے۔ میری اماں ایک معصوم اور گھریلو عورت تھیں۔ ابا جان کی فرما برداری اور ہماری پرورش میں ساری زندگی گزارتی۔ میری ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بہن 12ویں کی پڑھائی کر رہی تھی اور چھوٹا بھائی میرا لاڈلا تھا، وہ ابھی 5ویں جماعت میں تھا۔ سارے گھر میں میری بدمعاشی اور میرے بعد میرے بھائی کی بدمعاشی چلتی تھی اور ہمیں ابا جان کی فل سپورٹ تھی۔ میں BA کر کے عالمہ فاضلہ کیا اور پھر اپنے ابا جان کا ساتھ دینے کے لیے انہی کے سکول میں پڑھانے لگ گئی تھی۔ میں اپنے ابا جان کی لاڈلی اور شیر بیٹی، اپنے والد کے قدموں پر چلتی ہوئی درس دے رہی تھی۔ مجھے بچوں کو پڑھانا بہت پسند تھا۔ ان کے معصوم دلوں کو سیدھے راستے پر لانا میری اولین کوشش ہوتی تھی۔ زینب دسترخوان لگاؤ، چلو جلدی کرو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، امی نے چھوٹی کو آواز لگائی۔ ہم زمین سے جڑے لوگ تھے، ہمیں میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں تھی۔ ابا جان نے ہمیں دین اسلام کے بہت قریب رکھا ہوا تھا۔ ابھی کھانا شروع نہ ہوا تھا تو دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں اٹھی تو ابا جان نے اشارے سے مجھے روک دیا اور خود دروازے پر چلے گئے۔ جو کر کے آئی ہو نا، آگے وہ گھر تمہارے کارنامے پر فتویٰ لینے۔ اماں تو جیسے الہامی لگی مجھے اس وقت۔ میں سرسری سی نظر اماں پر ڈالی اور یوں دکھاوا کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اتنے میں ابا جان کمرے میں آئے اور ان کے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہوا اندر آیا۔ میں نظر ڈالی تو حواس باختہ ہو گئی۔ ارے یہ تو وہی امیر زادہ ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ کیا میری شکایت لے کر آیا ہے یا میرا پیچھا تو نہیں کر رہا تھا؟ پھر کیا میں ایک لمحے میں اٹھی اور شروع ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہمارے گھر آنے کی؟ چلو نکلو، چلو۔ ابا نے فوراً مجھے روکا اور بولے، ارے رک جاؤ، میں اندر لے کر آیا ہوں انہیں۔ میں ابا جان کو قدرے حیرت سے دیکھا۔ اتنے میں موصوف بول پڑے، یہ آپ کا ڈریس بالکل صاف اور ذرا بھی خراب نہیں ہوا، آپ دیکھ سکتی ہیں، تسلی کر لیں، میں یہاں ہی ہوں، خرابی ہوئی تو سلائی کے ساتھ قیمت ادا کروں گا۔ آپ دیکھیں نا، چیک تو کریں۔ اس کے لفظوں میں ہلکا طنز اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں سٹ پٹا کر آگے بڑھی اور اپنے ڈریس کو قدرے چھینتے ہوئے غصے سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ دل تو کر رہا تھا نواب زادے کو 4 سناؤں، پر ابا جان کا لحاظ آ گیا۔ ارے زویا چیک تو کر، کہیں سوٹ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اتنی جلدی کم بخت دھو کے لے بھی آیا ہے، ضرور نوکروں سے دھلوایا ہوگا۔ اپنے تو ہاتھ بس فیشن کے لیے رکھے ہیں نا جناب نے۔ میں بڑبڑاتے ہوئے ڈریس کو ٹٹول رہی تھی اور بس کہیں سے مجھے تھوڑی سی خرابی ملے اور میں باقی کی ساری کسر نکال دوں، مگر کچھ نہیں ملا۔ صاف شفاف سوٹ میرے منہ کو بند کر گیا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو وہ ابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور بولا، جی محترمہ، ڈریس بالکل ٹھیک حالت میں ہے نا؟ آپ کی خاموشی سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اتنا بولتے ہوئے وہ قدرے مسکرایا اور فوراً پلٹ کر ابا جان سے اجازت طلب کرنے لگا۔ مولوی صاحب، میں اب چلتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، آپ ابھی آئے اور ابھی جانے کا بول رہے ہو؟ رکو، بیٹھو بیٹا، آؤ، بھگوان کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ ابا جان اس کی مہمان نوازی میں لگ گئے۔ ہمارے گھر کا دستور تھا، ہم کسی بھی مہمان کی خاطر تواضع کیے بغیر اس کو جانے نہیں دیتے تھے۔ ابا جان بولتے کہ بیٹا، مہمان خدا کا روپ ہوتے ہیں، ان کو خالی نہیں لوٹاتے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور اپنے بیڈ پر نیم دراز حالت میں اس امیر زادے کو سوچنے لگی۔ ہے تو اچھی شکل کا، مگر تمیز سیکھی نہیں اس نے۔ ایک میرے کپڑے پر کیچڑ اچھالا اور اب آ گیا منہ اٹھا کر سیدھا گھر ہی۔ اب کیا نوکر مر گئے تھے جو ان کو نہیں بیچا؟ خود آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
عجیب پاگل ہے، مگر زویا جان آج تم نے خوب کی ہے، اس کو عقل تو آ ہی گئی ہوگی، اب راستے میں چلتے لوگوں پر کیچڑ نہیں اچھالے گا۔ بھائی امیر ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، ہم لوگ کیا کریں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں؟